لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحي فلا يحزن مصلانا، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بقرعید کا دن ہے، مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب گھر سے نکلے تو راستے میں قدرے بلند آواز سے تکبیر تشریف پڑھتے ہوئے آئے. عید کے بارے میں آتا ہے کہ آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں. اور جب عیدگاہ میں آ کر بیٹھ جائیں تو بیٹھنے کے وقت بھی مستحب عمل یہ ہے کہ ہر آدمی پڑھے اس کو. اگر نہیں پڑھیں تو سب پڑھ لیں ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بار بار اس لیے کہا گیا ہے پڑھنے کے لیے کہ اللہ کی بڑائی ہے اس میں، اللہ کی کبریائی ہی ہے اس میں، کہ مسلمان اس بات کو کہتا ہے کہ عظمت والی ذات، برکت والی ذات، رفعت والی ذات، بلندی والی ذات، وہ یکتا و مالک، جس کے ہم بندے ہیں، جس کے ہم پرستش کرنے والے ہیں، پوجنے والے ہیں، وہ ایک ہے، تنِ تنہا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے. یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ہر وقت بڑائی بیان کرے. مسلمان ایمان والا ہر اس کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے. جب بھی عید الاضحیٰ آتا ہے، جسے ہمارے دیار میں بقرعید کے نام سے جانا جاتا ہے، تو ہر ایک واقعہ سنتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی کی یاد کو ایک تہوار آتے ہی تازہ کر دیتا ہے. ہر ایک ان کے واقعہ کو سنتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنے آباء و اجداد جو تمہارے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ان کی یہ قربانی کی ادا مجھے پسند آئی، لہٰذا تم کرو، اور اپنی امت کو یہ حکم دے دو کہ وہ بھی ہر سال کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب آئے، حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال قیام فرمایا، اور کسی سال اللہ کے نبی نے قربانی کو نہیں چھوڑا، ہر سال قربانی کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مینڈے کو ذبح کیا جو کالے رنگ اور سفید رنگ کا تھا. اس کی قربانی کی کہ اس کے 2 رنگ تھے، کالا رنگ بھی تھا اور اس کے سینگ بھی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینڈے کی قربانی کی. اور حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے قربان کیا، اور کچھ اونٹ بچ گئے، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قربان کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ عبادت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک مسلمان اس کام کو کرتے آ رہے ہیں.
تو ہر ایک کام، ہر ایک جد و جہد، ہر ایک کوشش جس میں قربانی ہوتی ہے وہ آگے چل کر وہاں کامیاب ہوتا ہے انسان۔ جمعہ میں بتایا تھا کہ دنیا میں اگر انسان اگر قربانی دے گا کسی کام میں بھی وہ ترقی کر جاتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے اور تنہائی میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ سے مانگتا اور گر گراتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے قربانی دی ہے۔ رات میں اٹھ کر تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا اور گر گرایا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے سے قریب کر لیا۔ جب قریب کیا تو اللہ اس کی سننے لگے۔ اسی طریقے سے انسان جب دنیا کے کسی کام میں بھی قربانی دیتا ہے، اپنے خون پسینے کو لگا کر اپنے مکان کو بناتا ہے تو ایک دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا مکان تعمیر ہو گیا۔ اپنے بزنس میں دن رات لگا دیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے اور تنہائی میں وہ اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک دن وہ اپنے بزنس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں آدمی قربانی دے گا، جس چیز میں بھی قربانی دے گا، ایک نہ ایک دن اس کا پھل ملے گا۔ آج مسلمانوں کے لیے قربانی کا دن ہے۔ مسلمان اپنے جانور کو اللہ کے رضا کے خاطر قربان کرتے ہیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دیں گے تو انشاءاللہ انسان اس میں بھی کامیاب رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں کیا ارادہ ہے، دل میں کیا ارادہ ہے، دل میں کیا سوچ کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں کی ہیں اس پر فدا ہو جانا، یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قربان ہو جانا۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی چلتے کیسے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھتے کیسے ہیں، اللہ کے نبی بولتے کیسے ہیں، اللہ کے نبی ملتے کیسے ہیں، اللہ کے نبی قربانی کیسے کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی نمازیں کیسی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو صحابہ دیکھتے تھے، اس کی نقل کرتے تھے۔ پھر ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا مزدہ ملا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال و احوال کے لیے مکہ روانہ کرتے ہیں، ایلچی بنا کر بھیجتے ہیں اپنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگتے ہیں تو ان کا پیجامہ، ان کی جو لنگی کچھ پہنے ہوئے تھے اظہار میں، یا پیجامہ یا لنگی، وہ کہاں ہوتا ہے؟ پنڈلی سے اوپر تک ہوتا ہے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں، پنڈلی اسے کہا جاتا ہے، یہ جو گوشت ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، یہ پنڈلی ہے، اس سے اوپر یوں چڑھا ہوا تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ کہاں پیجامہ، کس طریقے سے لنگی پہن کر جا رہے ہو، اتنا اٹھا ہوا ہے، جانتے نہیں کہ شرفائے عرب کے پاس جا رہے ہو، مکہ کے سردار کے پاس جا رہے ہو، جس کی لنگی جتنا زیادہ نیچے ہوتی ہے اسے عزت اکرام اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ یہ فخر کی بات تھی۔ وہاں اس سے تکبر کی بھی آتی تھی، وہ لوگ سمجھتے تھے بڑے عزت دار ہیں، جتنے جس کے لنگی اور پیجامہ نیچے ہو اسے عزت اتنا دیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا نیچے کر لو، حالانکہ تخنے تک رکھنے کی اجازت ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ عزت دے یا نہ دیں، ان کے سامنے میرا مقام اونچا رہے یا نہ رہے، لیکن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لنگی پہنتے دیکھا ہے کہ وہ پنڈلی کے اوپر تھا، اس لیے میں نیچے نہیں کر سکتا۔ یہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی محبت تھی، اللہ کے نبی کے ہر ادا کو قربان کرنے والے تھے۔ فاتح ایران، ایران کو فتح کرتے ہیں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور جا کر وہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتے جنگ ہارنے والے ہیں تو وہ کسریٰ کا جو دربار ہوتا ہے، وہ ایران کا دربار، وہاں سلطنت جو پارلیمنٹ وہاں ہوتے ہیں، وہاں کا جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے دسترخوان پر حذیفہ ابن یمان کو بلاتے ہیں تاکہ کوئی مصلحت کی باتیں ہو جائے۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کھانا کا جب
وقت ہوتا ہے اور ٹیبل لگتے ہیں اور کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ جب لقمہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک لقمہ زمین پر گر جاتا ہے، ایک لقمہ گر جاتا ہے نیچے اس دسترخوان کے اوپر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کو اٹھا کر کھانے لگتے ہیں تو بغل میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہنی یوں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ شاہی دربار ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہ ایران کا بادشاہ ہے، ابھی کی یہ سپر طاقت ہے جو کیسر و کسریٰ اس میں سپر طاقت مانا جاتا تھا، اس کے دربار میں آپ نیچے سے اٹھا کر کھائیں گے، اس ذلیل ہونے کی بات ہے، عزت گھٹ جائے گی اس میں۔ کہا تم کیا کہتے ہو؟ میں یہ امید نہیں رکھتا تھا تم سے کہ ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے پہ ملی ہے، اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہ قربانی ہی تو ہے، یہ قربانی ہی کا نتیجہ تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، چند لوگ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اپنے اپنے جگہ پر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیٹ پر ہی ہیں، وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود وہی بیٹھے ہیں۔ کہا کہ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بس آپ کی آواز میرے کانوں میں آ گئی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ، میرا دل گوارا نہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کان سے ٹکرائے اور حکم کی مخالفت کروں۔ آج ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آتی ہیں تو سن لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور صحابہ کرام سنتے تھے تو عمل کرتے تھے۔ ہمارا ایمان صرف زبان پر گھوم رہا ہے، صرف باتوں میں گھوم رہا ہے، الفاظوں میں گھوم رہا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، زندگی کا ٹھکانہ نہیں، لیکن امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم تو زندہ رہیں گے، آگے چل کر عبادت کر لیں گے، بڑھاپے میں مسجد کو پکڑ لیں گے، بڑھاپے میں قربانیاں دے لیں گے، بڑھاپے میں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ یہ جوانی ہے، جوانی کے سجدے اللہ کو پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ وہ اس حال میں جب تم گناہ کر سکتے ہو اور گناہ سے باز آ جاؤ، اللہ اسے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب تم سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو اور سجدہ کرتے ہو، اللہ اس عبادت کو پسند کرتا ہے۔ وہ عبادت میں کیا مزہ جو عمر آ جائے تو سجدہ نہ کر سکے، پیشانی زمین پر نہ ٹک سکے اور گناہ کرنا چاہے تو گناہ نہ کر سکے، اس میں کیا ہے؟ بھائی جو آدمی بینا ہوتا ہے یعنی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو آدمی نہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اندھا یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کرتا، میں آنکھ سے نہیں دیکھتا کسی کو، نہ غلط دیکھتا ہوں تو مجھے گناہ کیسے؟ یہ کمال اس کا نہیں ہے۔ کمال تو ان لوگوں کا ہے کہ آنکھ ہوتے ہوئے غلط نہ دیکھے، کہ آنکھ ہے دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن نہیں دیکھ رہا۔ کمال اس کا نہیں کہ آنکھ جس کی نہیں ہے۔ یہ قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب مسلمان قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہارے گوشت کی ہمیں ضرورت نہیں، تمہارے کھال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، تم اس دولت میں سے میری راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو یا نہیں؟ خرچ کر کر دکھاؤ اور میں تمہارے دل کو دیکھوں گا۔ اگر تم خرچ کرتے ہو میری رضا کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی محبت میں اسے قبول کر لوں گا، باقی بعد میں گوشت تم کھاؤ اور کھال بھی تم رکھو، ساری چیزیں تمہیں دے دوں گا، لیکن دل کس طریقے سے آپ کا کرتا ہے کہ واقعتاً یہ دکھاوے کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ بس تقوی دیکھا جاتا ہے، اللہ کے یہاں کچھ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قربانی کرتا ہے، اپنے جانور کو لے جاتا ہے تو کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات۔ متوجہ تو اللہ کی طرف کر رہا ہے،
اور انسان یہ کہہ رہا ہے اپنے دل سے کہ میری نماز، میرا سونا جاگنا، میری عبادتیں، جو بھی چیز ہیں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ قربان کر کے مسلمان دکھاتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے قربانی کا، کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف یہی قربانی نہیں، اگر جان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی مانگیں گے تو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ قربانی کے نتیجہ ہے جو اسلام اتنا پھیلا اور کھلا ہے، بغیر قربانی سے نہیں پھیلا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تابعین نے، تبع تابعین نے قربانیاں دی ہیں، علماء نے قربانیاں دی ہیں کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن اس وقت سے اب تک بالکل صحیح سالم ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو قربانی بہت سے سبق دیتے ہیں۔ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جسے صلاحیتیں دی ہیں وہ ہر انسان قربانی کرے۔ یہ نہ سوچے کہ آئندہ سال کر لیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے والد کے نام سے کر لیا، جیسے کل پوچھ رہے تھے ایک شخص، تو والد کے نام سے کر لیا ہے پہلے، تو اس مرتبہ اپنے نام سے کر لیں، یا اگلی مرتبہ ہم نے اپنے نام سے کیا ہے تو اس مرتبہ والد کے نام سے کر لیں۔ تو یاد رکھیے جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر ہی قربانی ہوتا ہے۔ یہ والد، یہ بیوی، یہ شوہر، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت کیا کون والد ہے، کون بیوی ہے، کون شوہر ہے۔ شریعت دیکھتی ہے پیسے کس کے پاس ہے، دولت کس کے پاس ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کس سے صلاحیتیں دی ہیں۔ اگر بیٹا مالدار ہے تو باپ غریب ہو سکتا ہے، باپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو باپ غریب ہے، بیٹا کی مالداری باپ کی مالداری نہیں ہوگی، اور باپ کی مالداری بیٹا بالغ ہو جائے تو مالداری نہیں ہوگی۔ جب تک نابالغ رہے گا تو باپ کی مالداری بیٹے کی مالداری شمار کی جائے گی کہ بیٹا بھی مالدار ہے۔ لیکن اگر باپ مالدار ہے اور بیٹا جوان ہو گیا، کچھ کرتا نہیں ہے، یوں ہی نٹھلا پھرتا رہتا ہے دن رات، کوئی کام کاج کا نہیں، تو غریب ہے، اس کے شریعت اس کو نہیں کہتی ہے تو وہ غریب ہے تو اس پر قربانی نہیں۔ لیکن جب مالدار ہے تو اس پر قربانی ہے۔ بیوی کے پاس سونا چاندی زیور ہے اس پر قربانی ہے، شوہر کے پاس کچھ نہیں تو اس پر قربانی نہیں۔ لیکن اگر دونوں کے پاس ہے تو دونوں کو قربانی کرنی پڑے گی۔ باپ کے پاس، بیٹے کے پاس، ماں کے پاس، ہر ایک کے پاس مال ہے تو ہر ایک کو قربانی کرنی پڑے گی۔ شریعت کا مدار اسی پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں خود ہی جا کر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، ہماری ماں کے پاس کتنا ہے، باپ کے پاس کتنا ہے۔ جو دیکھے گا کہ بھائی پور گیا نصاب کے بقدر، بس اس پر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ فلاں ایک آدمی کر دیا۔ اس کا مسئلہ بتایا تھا کہ اگر مالک ایک ہے اور سارے کا پیسہ ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو صرف اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، وہاں ایک قربانی کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہر آدمی اپنے بینک میں رکھ رہا ہے پیسہ، اپنے تجوری میں رکھ رہا ہے تو ہر ایک پر واجب ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کو قربانی کرنی چاہیے، ہر صاحب نصاب۔ جو نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جس شخص کو صلاحیت و طاقت اور قوت ہے قربانی کرنے کی پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو کر کہتے ہیں وہ عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، کہ تم وہ کام نہیں کرتے جو کرنے کا ہے تو پھر آئے کیوں ہو یہاں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ قربانی کیا ہے؟ وقد قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا ہے یا رسول اللہ، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے جانور میں کتنے بال ہیں، آپ گن نہیں سکتے، ہر بال کے بدلے نیکی مل رہا ہے ہمیں۔
कुछ कुछ जानवर होते हैं जिस पर ऊन होते हैं, भेड़ वगैरह। सहाबा ने कहा फमस्सूफ फीहा या रसूल अल्लाह, ऊन जिसके ऊपर उसके बदले क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी भी गिनती बालों की तरह होगी जो छोटे छोटे हैं, वो भी नेकी मिलेगी, वो भी नेकी मिलेगी। तो कौन आदमी नहीं चाहता कि लाखों नेकियां मिल रही है और हम नेकी न कमाएं? मुसलमान तो नेकी कमाने के लिए है, क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। कुफ्र वाला अकीदा नहीं है कि आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद। अरब के लोग कहा करते थे क्या हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा जिंदा किए जाएंगे? ये इश्काल किया करते थे वो। फरमाया ज़ालिका रजुम बईद, लौटाए जाएंगे। हाँ, कह दो इन लोगों को मर जाने के बाद, मिट्टी हो जाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें लौटाएगा। इंसान के अंदर मैंने बताया था एक मर्तबा क्या चीज़ है पावरफुल। क्या इंसान का जिस्म पावरफुल है या इसका रूह पावरफुल है? किसके अंदर ताकत ज्यादा है? पता लगा कि रूह की ताकत ज्यादा है और जिस्म की ताकत कम है। एक जिस्म से रूह निकल जाए पूरा इंसान ढेर हो जाता है। एक इंसान की उंगली कटती है, कुछ देर तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि इतने हिस्से का रूह निकला है, इसलिए तकलीफ हो रही है। कुछ दिन के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा, उंगली कटी रहेगी, आगे के हिस्से का इल्म नहीं रहेगा, रूह इतने में बाकी है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंसान का रूह पांव से निकलना शुरू होता है, किसी की आंख से, किसी के मुंह से निकलता है। जब जहां से निकलता है वो खुला का खुला रह जाता है, लेकिन जहां से निकलता है तकलीफ उसे महसूस होती है धीरे धीरे। फिर वो चीज सुन हो जाता है, काम करना छोड़ देता है, क्यों? उस जगह अब रूह बाकी न रहा। तो रूह ज्यादा ताकतवर है। रूह की गजा क्या है? नमाज है, कुरान है, कुर्बानी है, जिक्र और अस्कार है। एक जिस्म की गजा है, फल फ्रूट खाओ, आम खाओ, केले खाओ, चावल, जो भी खाना खाओगे जिस्म में ताकत मिलेगी। लेकिन इबादत करोगे तो रूह को ताकत मिलेगी। हमें रूह पर भी मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। हम आज मेहनत करते हैं किस पर? जिस्म पर। खेती कर रहे हैं जिस्म के लिए, बाग लगा रहे हैं जिस्म के लिए, दुकान कर रहे हैं जिस्म के लिए, नौकरी कर रहे हैं जिस्म के लिए, सारी चीजें जिस्म के लिए, लेकिन रूह के लिए नहीं करते। मस्जिदें वीरान होती है, कुरान पढ़े के पढ़े गर्द और गुबार से आलूद हो गए। कुर्बानी का वक्त आया, निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, माल पैसे होने के बावजूद हज करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस चीज़ की कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम कुर्बानियाँ दें इस तरह से। वक्त हो चुका है, अल्लाह ताला इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। नमाज का तरीक़ा सुन लिया जाए। नीयत इस तरह करनी है, बस इस इमाम के पीछे 6 जायद तकबीर के ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस दिल में इतना इरादा होनी चाहिए। इस इमाम के पीछे 6 जायद तकबीर के ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। सबसे पहले आप नियत करेंगे, अल्लाहु अकबर जब बोला जाएगा सना पढ़ेंगे, उसके बाद सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब 2 मरतबा और हाथ उठाएंगे अल्लाहु अकबर कहकर, ये 3 हो जाएगा पहला लगाकर। फिर जब तीसरा कहेंगे या पहला लगाएंगे तो चौथा हो जाएगा, क्योंकि पहला के बाद थोड़ी देर रुकना है सना पढ़ने के लिए, उसके बाद रुकना नहीं है। तस्बीह के मिक़दार रुका जाता है, बस 1 तस्बीह या 3 तस्बीह, बस इतना ही रुक सकते हैं। तो अल्लाहु अकबर होगा, चौथी जो तकबीर होगी उसमें नियत बांधेंगे, किरात करेंगे इमाम साहब, और उसके बाद जो है सूरत मिलाएंगे, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं पूरी नमाज हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, सीधे किरात चालू हो जाएगी और उसके बाद सूरत पढ़ेंगे। अब रुकू में जाने से पहले 3 तकबीर ऐसी कही जाएगी कि सिर्फ हाथ उठाकर छोड़ देना है, और जो चौथी तकबीर होगी उसमें रुकू में चले जाएंगे बगैर हाथ उठाए। उसके बाद नमाज पूरी हो जाएगी। नमाज के बाद खुतबा होगा। तमाम आदमी को चाहिए कि खुतबा वाजिब है, बैठ के बगौर सुने, और खुतबा होने के बाद अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएं। जो कुर्बानी करने वाले हैं जाएंगे, अपने नाखून बाल कटवाने वो कटवाएंगे, अपने जानवर की कुर्बानी करेंगे और अपने जानवर की कुर्बानी से पहला गोश्त खाएंगे। ये सब मुस्तहब अमल है, इंशाअल्लाह समझ गया? ठीक है, खड़े हो जाइए।